احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جتنے دیوانے پروانے مستانے غلام حاضر ہو، سارے آقا و مولا دی بارگاہ ہدیہ درود و سلام پیش فرماؤ۔ آج دیئے خوبصورت تقریب جس عنوان دے نال انعقاد پذیر ہے، وہ عنوان کوئی چھوٹا نہیں، اس ہستی دے بارے عنوان ہے کہ جدہ ایک غلام یہ کہہ کے ساری گلاں مکا چھڑتا ہے۔ حضرت کلب صاحب اگے حضرت مولا علی شیر خدا دا ذکر فرما رہے ہیں تو میں نے بڑا خوبصورت گل یاد آ گئی۔ کسی حضرت مولا علی شیر خدا کو پوچھا کہ علی اے شانہ اے بلندیاں اے اونچائیاں اے بختاں دی بلندی اے تینوں کیویں لبھی؟ کسی سوال کیتا حضرت مولا علی شیر خدا تو، یا علی یہ عظمتاں یہ رفتاں یہ بلندیاں یہ کیویں حاصل ہوئیاں؟ تو میرے پیر علی نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت سید فی الدنیا والآخرہ۔ میرے پیر علی نے جواب نے ارشاد نہیں فرمایا حبیبکا حبیبی عدوکا عدوی۔ میرے پیر علی نے ارشاد نہیں فرمایا کہ میں او علی ہیں جدے بارے نبی نے ارشاد فرمایا سی علی تیرا گوشت میرا گوشت، علی تیرا جسم میرا جسم۔ میرے پیر علی نے ارشاد نہیں فرمایا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا سی میں علی دے بارے کہ علی تو مینوں انجے جویں موسیٰ نوں ہارون۔ نبی پاک نے اتنے ارشادات عالیہ حضرت مولا علی شیر خدا دے متعلق فرمائے نے۔ نبی پاک نے اتنے ڈھیر سارے ارشادات عالیہ جڑے نے وہ نبی علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا دے متعلق فرمائے نے۔ جس وقت حضرت علی کو سوال کیتا گیا علی یہ عظمتاں عزتاں یہ وقت یہ بلندیاں یہ رفتاں تو انہوں کیویں لبیاں؟ تو مولا علی نے ارشاد نہیں سنائے، نبی نے میرے بارے سے ارشاد فرمایا سی کہ علی تو میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت چو، علی تیرا دوست میرا دوست ہے، علی تیرا جسم میرا جسم ہے، علی تیرا خون میرا خون ہے۔ نہیں علی پاک نے انہاں چو ایک حدیث بھی اس بندے نہیں سنائی، بلکہ علی پاک نے ان جیڑی گل دسی وہ گل دس کے آپ نے اختتام فرما چھڑیا۔ آپ نے فرمایا مولا علی شیر خدا نے فرمایا اے عزتاں اے رفتاں اے بلندیاں اے بخت اچھے جڑے میرے علی دے نا اے اس تو کہ میں محمد دیاں غلاماں چو ایک غلام۔ او مولا علی او ہستی او پاک ترین ہستی او جتھے اونچائیاں تے بہ کے اپنی اونچائیاں دی وجہ نبی پاک نوں قرار دے رہے ہیں، اس نبی دے ذکر چائے بیٹھے ہو تے انہیں ڈلے ہو کے بیلی یہ تے ایڈا ذکر بختاں آڑا کہ اے جدے بخت جاگن انہوں سرکار اپنی محفل جو ہونے دی توفیق دے دے۔ اسی یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ آج دا یہ تمام مار بلال حسین نے کیتا، مار اماد ظفر نے کیتا یا علی وقاص نے کیتا، یہ تے چہرے نے یہ تے کردار نے یہ اس کہانی دے کردار نے جڑی رب نے طے کیتے۔ یہ اللہ دی قدرت چوتا ہے کہ فلانے دن فلانے وقت تے فلانے بندن میں توفیق دے چھڑیے کہ وہ میرے پاک رسول دا ذکر خیر سجا کے بوے۔
کوئی آکھے میں اپنی طاقت اپنی حیثیت اپنے اختیار نال یہ خوبصورت تمام کیتا ہے تو نہیں بیلیو، یہ گل غلط ہے۔ نبی علیہ السلام واسطے جس بھی جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ دی توفیق نال کرنا ہے، اے اللہ دی توفیق نال ہوندا ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تے بندہ اس قابل ہوندا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام دا ذکر خیر سجا ہوے۔ اللہ توفیق دے تے بندہ اس قابل ہوندا ہے کہ وہ اپنے قدماں نال چل کے اس ذکر خیر نو سنن ٹر جاوے۔ ہن تسی یہ نہ سمجھا ہے میں تانوں صرف ایک گل سنا چھڈی ہے، نہیں، میرے کول حدیث دے اندر دے متعلق ایک دلیل ہے۔ جس وقت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نو آفرینش دتی گئی نا تے انہاں عرش الہی دے نال نور نبی نو ملاحظہ کیتا، انہاں سوال کیتا رب العزت دی بارگاہ حضرت آدم نے سوال کس کیتا؟ حضرت آدم نے، یا باری تعالیٰ میں جڑا نور تیرے عرش دے نال ملاحظہ کر رہا ہاں، اے نور کس ہستی دا ہے؟ اے نور کس ہستی دا ہے؟ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ھذا نور نبی، اے میرے نبی دا نور من ذریتک جو کہ تیری اولاد چو آئے گا، اسمہ جدہ نائے فی السمائے احمدن۔ نہیں گل سمجھے نہیں، جیڑی گل پہ بنا کے سننا اس حساب نال سمجھ نہیں رہا ہے۔ نبی پاک نے حضرت آدم نے نبی پاک کے متعلق سوال کیتا اللہ رب العزت دی بارگاہ، یا باری تعالیٰ میں جڑا نور پیا ویداں اے نور کس ہستی دا ہے؟ اللہ جواب دے رہا اے نور میرے نبی دا ہے جو کہ آدم تیری اولاد چو ہوئے گا، جدہ نا آسمانہ اتے احمد ہے، زمین دے اتے محمد ہے۔ اور اگر اس نو میں پیدا نہ کرنا ہوندا لولاہ ما خلقتکا، اگر میں اس نبی نو اس ہستی نو اس نور نو تخلیق نہ فرمایا ہوندا لولاہ ما خلقتکا، آدم میں تینوں بھی تخلیق نہ ہی کرنا۔ اگر میں اس ہستی تخلیق نہ فرمانا ہوندا آدم میں تینوں بھی تخلیق نہیں سی کرنا۔ وما خلقت سماء ولا ارض، اور نہ میں زمین بنانی آئی نہ میں، یعنی اللہ کریم اس حدیث قدسی دے اندر اعلان فرما رہا ہے کہ میں زمین اور آسمان دے درمیان جو کچھ ہے وہ بنایا ہے تے نبی سونے آستے بنایا ہے۔ کدے آستے بنایا ہے؟ نبی سونے آستے۔ اس حدیث دے اندر میرے اللہ نے اعلان فرما چھڑیا کہ جس کسی چیز نو بھی تخلیق لبی ہے، آفرینش لبی ہے، وجود لبا ہے، وہ نبی پاک دیاں عزتاں دا صدقہ ہے، نبی پاک دیاں عزتاں دا صدقہ ہے۔ اگر کوئی چیز عدم تو تخلیق چو آئی ہے، وجود چو آئی ہے، تو نبی سونے دیاں عزتاں دا، نبی سونے دیاں عزتاں دا صدقہ ہے۔ ہن صدقہ ہو بھی ایسی سارے اس نبی دا تے موڑ ہو دے ذکر چاہیے، ایڈے مٹھے ہو کے بہ رویے گل سجدی نہیں۔ بیلیو علماء کرام نے ظلم دی ایک تعریف لکھی ہے، انہوں نے لکھیا ہے کہ ظلم یہ چیز ہے کہ انسان اپنی تخلیق دے مقصد دے الٹ چلن لگ پے، وہ ظلم ہے۔ یعنی کوئی چیز اگر تخلیق کی گئی ہے وہ دا جو بھی مقصد ہے وہ اس مقصد دے الٹ ہو جائے تے ظلم ہے۔ توجہ ہے؟ ظلم کے نادے نے، ظلم کے نادے نے، اپنی تخلیق دے مقصد دے الٹ جانے ظلم آدے نے، اپنی تخلیق دے مقصد دے الٹ جان کی آدے نے ظلم آدے نے۔ مثال دے طور تے گڈی بنائی گئی سواری آستے، کمپنی نے انہوں مینوفیکچر کیتا کہ لوگ سوار ہوں، اگر اسی ہوتے تے پٹھے ڈھون لاگ پویے تے اسی ہوتے نال کی پہ کر دیں؟ ظلم۔ اے گھڑی بنائیے ہاتھ چ بنن واسطے، میں ان گٹے چ بن لواں تے کی پیا کرنا؟ ظلم۔ اے ٹوپی بنی ہے سر وچ رکھن واسطے، میں انہوں پیراں چ رکھ لواں تے کی پیا کرنا؟
ظلم ادی تخلیق دے مقصد دے الٹ چل پواں، تخلیق دے مقصد دے الٹ کوئی کام ہو جائے کہ اسی انہوں کہنے ہیں ظلم۔ میں حدیث تیرے سامنے پیش کیتی ہے، اللہ اعلان پہ فرماندہ ہے آدم تینوں ہی کوئی نہ تخلیق کرنا، اس زمین اور آسمان کے درمیان کسے شے تخلیق نہ کرنا، جب مصطفیٰ نہ بنانا ہوندا سمجھے آئی اس روایت کی روشنی کہ تیری میری اس جہان کی تخلیق مصطفیٰ دے واسطے، تے جے اسی اپنی تخلیق دے مقصد نو پورا نہ کریے تے اسی کی پہ کرنے ہیں؟ ساڑی تخلیق دا مقصد ہے مصطفیٰ دے نعت سننا، ساڑی تخلیق دا مقصد ہے مصطفیٰ دے نعت پڑھنا، ساڑی تخلیق دا مقصد ہے مصطفیٰ دے گون آکھنا، ساڑی تخلیق دا مقصد ہے مصطفیٰ دے گون دا مطلب ہے ساڑی تخلیق دا مقصد یہ چیز اسٹیبلش ہوگی روایت دی روشنی، حدیث قدسی دی روشنی کہ ساڑے تخلیق ہونے دا مقصد، ساڑے بننے دا مقصد، زمین و آسمان دے درمیان ساڑے وجود دا مقصد نبی علیہ السلام دی توصیف ہے، نبی علیہ السلام دی سناخوانی ہے۔ اتھو اے سمجھتے آگئی نا بیلیا بلال حسن توفیق ہوئے، علی وقاص نو توفیق ہوئے، حماد ظفر نو توفیق ہوئے، یا جتنے بھی انہاں دے سنگی دوست احباب اے محفل سجائی بیٹھے نے، اے توفیق انہاں دی اپنی نہیں، اے اپنی تخلیق دے مقصد نو پورا کر رہے ہیں جو نبی پاک دی محفل سجا کے بیٹھے۔ اور اس سے صورت جڑے حاضرین محفل مسجد شریف دے اندر نبی پاک دا ذکر خیر سنن آئے بیٹھے نے، وہ بھی اپنی تخلیق دے مقصد نو پورا پہ کر دینے نبی پاک دی محفل سنن آکے۔ کہ تخلیق دا مقصد جب پورا کرن آئی گئے ہو، رب توفیق دے ہی چھڑی ہے کہ موڑ میرا دلی زندہ حرب وہ مردیاں آربانے دا فائدہ کائی، اے نام تے او نام ہے، اے نام تے او نام ہے کہ مردہ دلہ تے اس نام دی ضرب لگ جاوے تے وہ بھی زندہ ہو۔ اے نام تے او نام ہے، محمد دا نام تے او نام ہے، استعالا نام ہے کہ مردہ دل تے اس نام دی ضرب لگ جائے او دل زندہ ہو جائے۔ اس نام میں اتنیاں برکتاں نے، چونکہ تسی محفل شریف جو تشریف لائے آئے ہو تے اپنی موجودگی دا ثبوت دے ہو، جس مقصد اور نیت نال اسی سارے حاضر ہوئے ہیں وہ آقا علیہ السلام دی سناخوانی۔ تو اڈا مقصد ہے سناخوانی سننا، ساڈا مقصد ہے سناخوانی کرنا۔ حاضری اساں لوانی ہے نبی سونے دی بارگاہ، جڑی آیت کریمہ آیت مجیدہ تلاوت کرنے دا مشرف حاصل کیتا ہے۔ ہن سننے تیار ہو؟ پکی گل پیڈی ہن اپنی تخلیق دا مقصد پورا کرنے تیار ہو؟ جڑی آیت مجیدہ دا تلاوت کرنے دا مشرف حاصل کیتا ہے، میرا مالک وہ ارشاد فرماندا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ او اول ہے، او آخر ہے، او ظاہر ہے، او باطن ہے، اور او ہی سب دا جانن والا۔ یہ جڑے ارشادات نے اس آیت مجیدہ دے اندر انہاں تے غور فرماؤ تو تھان ایک چیز دی بانڈ اسی کہ اتھے اللہ دی ربوبیت دا اعلان بھی ہے تے نعت مصطفیٰ دا اعلان ہے۔ اس آیت مجیدہ دے اندر اللہ دی ربوبیت دا بھی اعلان ہے تے نعت مصطفیٰ دا بھی۔ ہن اس دے اوتے میں ایک دلیل جناب دی خدمت چو پیش کرن لگا۔ میرے مالک نے ارشاد فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند فرما دیا۔ او دے اندر اس آیت دے ضمن دے اندر حضرت ایاز مالکی روایت کردے نے ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماندا ہے جَعَلْنَاكَ ذِكْرًا مِّن ذِكْرِ، نبی پاک دے ذکر نو اللہ نے ایو جی بلندی عطا فرمائی ہے، ایو جی اونچائی عطا فرمائی ہے۔ جعلناک ذکرم من ذکری، نبی سونے دے ذکر نو اپنا ذکر بنا لیا۔ اللہ نے کی میں آیت متعلق جناب کی خدمت جو پیش کیتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اے آیت جتھے رب دی الوہیت دا بیان ہے، رب دی باطنیت دا بیان ہے، رب دی ربوبیت دا بیان ہے، اتھے نال یہ مصطفیٰ دی نعت نہیں۔ ہن میں دلیل دین لگا بھائی نعت مصطفیٰ کی میں
اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو تمہاری خاطر بلند کر دیا، ہم نے تمہارے ذکر کو تمہاری خاطر بلند کر دیا۔ او دے ضمن وچ میں جناب نو حدیث قدسی سنائی ہے جڑی حضرت ایاز مالکی نے روایت کی ہے شفا شریف دے اندر، جعلناک ذکرم من ذکری، اللہ نے محبوب دے ذکر نو انج بلندیاں بخشیاں نے کہ اپنے ذکر نو اللہ نے محبوب دے ذکر نو انج بلندیاں بخشنیاں نے کہ نبی دے ذکر نو اپنا ذکر بنا لیا۔ جعلناک ذکرم من ذکری فمن ذکرنی، جس مصطفیٰ دا ذکر کیتا اس مصطفیٰ دا ذکر نہیں کیتا او دیازی خدا دی بارگاہ۔ اس روایت دی روشنی میں آکھ سکتا کہ کوئی بیلی اللہ دی توفیق دے نال محمد دے نعرے بلند کردہ رہے تے او محمد نہیں لکھینا، او رب دی بارگاہ یا خدا یا خدا۔ فمن ذکرک ذکرانی، جس نے محبوب تجھے پکار لیا گویا اس نے مجھے پکار لیا، جس نے تیرے ذکر کو سجا لیا اس میں اصل نے میرے ذکر کو سجا لیا۔ فمن ذکرک ذکرانی، جس نے تیرا ذکر کیا اس نے اصل میں میرا ذکر کیا۔ ہن توجہ تسی کرنی ہے، سیانے بیانے بندے بیٹھے ہو، اللہ کریم نبی سونے دے ذکر تے اپنا ذکر قرار دے رہا ہے، لیکن ایک کدھرے لکھیا نہیں ویکھیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہوئے فمن ذکرنی ذکرک، جس میں خدا دا ذکر کیتا اس مصطفیٰ دا ذکر کیتا۔ اے گل کدائیوں نہیں پڑھن چوائی کہ اللہ نے اے اعلان فرمایا ہوئے کہ جس میں خدا دا میں اللہ دا ذکر کیتا اس مصطفیٰ دا ذکر کیتا، کیونکہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، انہوں پتا کل کو چوراں پیدا ہو جانا، انہوں پتا سی کل کو چوراں پیدا ہو جانا ہے جڑے میرے محبوب نال حسد اور بغض رکھ دے ہونے، میرے محبوب نال کینہ رکھ دے ہونے۔ جے میں یہ گل آکھ چھڑی فمن ذکرنی ذکرک، جس میرا ذکر کیتا اس مصطفیٰ دا ذکر کیتا، جے میں انج آکھ چھڑیا تے ہو سکتا ہے او اللہ اللہ کر کے تے آکھی رکھن ہون مصطفیٰ دا تے ویچی ہو گیا ہے۔ نہیں، اللہ نے چور راہ سارے بند کر چھڑے، اللہ نے کوئی چورانو راہ نہیں دیتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، گل ہکو پاسے ٹریفک جانی ہے، یک طرفہ فیصلہ ہے کہ جس مصطفیٰ دا ذکر کرنا ہے اصل ہے جس خدا دا ذکر کرنا ہے۔ چور رستہ رکھے ہی نہیں، اللہ نے کوئی چوری والا راہ نہیں نے دیتا، مصطفیٰ دا ذکر اپنا ذکر قرار دے لیا، اپنے ذکر میں مصطفیٰ دا ذکر نہیں قرار دیتا۔ اس دے اتے ایک اور دلیل جناب دی خدمت چو پیش کردہ، آقا علیہ السلام دی پیدائش کعبہ معظمہ چوئیے، مکہ المکرمہ چوئیے۔ اسی طرح یہ گل پتہ ہے تسی تے علماء قربان آڑے ہو، موڑ بھی ایڈا ڈھیلا پہ بول دے ہو، آقا علیہ السلام دی پیدائش کتھے ہوئی ہے؟ مکہ مکرمہ چ۔ نبی پاک نے مکہ چ کیوں نے سران دیتا؟ کدی توجہ کیتی ہے اس مسئلے تے؟ اس تے غور کرو۔ اللہ چورانو راہ نہیں دیندہ، اللہ نے پتہ ہے کچھ انج دے ڈنڈی مار ہونے نے کل جن آکھنا با ہن کعبے دی زیارت کرن چلنے ہیں تے نال ہی نبی پاک والی جا بھی ہوئی آوی نا، نبی پاک دی شان الگ گئے، نبی پاک دا مرتبہ الگ گئے، نبی پاک دی وجہ تو ہر شئی عزت عطا کیتی، ایک گوارہ ہی ملکتا اللہ دی ذات نے، اللہ دی غیرت نے کہ کوئی آوے کعبہ معظمہ دی زیارت آستے تے نال نبی اللہ حاضری لواوے، نہیں، اللہ نے ایک چیز پسند ہی نہیں آئی، اللہ نے ایک چاہیا ہے کہ میرے محبوب دی جس زیارت کرنی ہے وہ کعبے تو بعد موڑو چیچا مدینہ معظمہ دا، ایک کعبے دے نار گال نہ بنے با ایک ٹکٹ چو 2 مجھے لندے رہا، نا اللہ نے گوارا نہیں، اللہ چوران راہ نہیں دیندہ، اللہ چوران راہ نہیں دیندہ، اللہ یہ نہیں چاہیا وہ ایک ٹکٹ 2 مزے لندے رہا، اللہ یہ چاہیا ہے کہ جیڑا کعبے دی زیارت نو آوے وہ کعبے دی زیارت کر کے اپنا ثواب لوے، پر اس ثواب دے قبول ہونے تے جے مہر لمانی سے مڑ مدینے آلے دی بارگاہ، اس ثواب دے قبول ہونے تے مہر لمانی سے مڑ مدینے آلے دی
بارگاہ جاوے تسی ہور توجہ کرو ہور سوچو کیا اللہ کریم رمضان شریف دے مقدس مہینے دے اندر نبی پاک دی ولادت نہ فرما سکتا نا محرم شریف دے اندر فرما سکتا نا محرم چو پیدا کر سکتا نبی پاک دا ظہور سفر چو ہو سکتا نبی پاک دا ظہور جمادی الاول چو ہو سکتا نبی پاک دا ظہور جمادی الثانی چو ہو سکتا نبی پاک دا ظہور پر انہا سارے مہینیاں کوئی نہ کوئی نسبت حاصل ہے اللہ نے نبی آستے مہینہ میں علیحدہ چنے ہیں بس نبی آپ اس دا آڑا ہے اتنی عزت دی وجہ تو اتنی نسبت دی وجہ تو اس مہینے نے ایک ممتاز حیثیت حاصل ہو جاوے سارے مہینے نالو علیحدہ نہ رمضان چنیاس نہ ذیقعدہ چنیاس نہ ذوالحج چنیاس نہ محرم چنیاس ربیع الاول دے اندر نبی پاک دا ظہور فرما کے اے جہان نو دسیاس کہ اتنے صدقے میں جہان نو عزت عطا کرنا جس نو عزت عطا کرنی ہے میں نبی پاک دے صدقے عطا کرنی ہے اللہ نے ارشاد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن او اول ہے او آخر ہے او ظاہر ہے او باطن ہے جتھے رب دی ربوبیت دا اعلان ہے اوتھے نعت مصطفیٰ بھی اوتھے اے ذکر مصطفیٰ بھی ہے ذکر دے متعلق رب نے خود ارشاد فرما چھڑیا کہ جیڑا تیرا ذکر کرے او اصل جو تیرا ذکر نہیں فرماندہ او میں خدا دا ذکر کردا جعلناک ذکرم من ذکری فمن ذکرنی جس تیرا ذکر کر لیا محبوب جس تیرے شمائل دی گل کر لی جس تیرے اٹھن بان دی گل کر لی جس تیرے سونے چہرے دی گل کر لی جس تیری گل کر لی اس محبوب تیری گل نہیں کیتی اس میں خدا دی گل کر اللہ نے محبوب کریم دا ذکر اپنا ذکر بنا لیا محبوب کریم دا ذکر اپنا ذکر بنا لیا اور اس ذکر نے کیویں بلندیاں عطا کیتیاں تسی توجہ کرو اے رمضان شریف کے اندر جڑے بیلی روزہ رکھتے ہیں انہوں نے تجربہ ہو سی انہوں نے ایکسپیرینس ہویا ہو سی کہ اگر وہ اس جگہ دے وسنیک نے تے روزہ رکھ کے ایتھوں ٹور ویندن لاہور تے ٹائم دا فرق ہوندا ہے یا کوئی نہ بیلی ہو باڑا نہیں تے ادھا گھنٹہ تے ضرور ہے ایویں اچھا ایتھوں ہٹ کے سندھ ٹور گیا ہے تے ٹائم دا فرق ہونا ہے یا کوئی نہ ایدہ مطلب مختلف ٹائمنگز تے مختلف اوقات تے اذانہ اس کائنات دے اندر گونج رہی ہیں انجی گل کدھرے 5 منٹ دا فرق کدھرے 10 منٹ دا فرق کتے گھنٹے دا فرق کتے 4 گھنٹے دا فرق اے تسی ایک لے لو جڑے بیلی سعودیہ جاندے ہو عمرہ شریف دی سعادت حاصل کرن یا حج دی سعادت حاصل کرن کیا پاکستان اور سعودیہ دے ٹائم دا وقت دا ڈیفرنس ہے یا کوئی نہ ہے نا 2 گھنٹے دا ہے نا ایدہ مطلب ہے جیڑے لمحے تھوڑی جی مسافت ہو جاوے اوتھے وقت دے فرق نکلن لگ پوندے اگر ایتھے 5:05 تے اذان ہوئی ہے تے ہو سکتا ہے اس تو اگلے 10 کلومیٹر دور پنڈ 5:06 تے اذان ہو جائے اس تو اگلے 10 کلومیٹر اور دور پنڈ 5:07 تے اذان ہو جائے ہن اے اذان دا سلسلہ ایک لمحے آستے بھی کائنات چوں نہیں روک رہا ایک لمحے آستے بھی اے صدا کہ اللہ واحد ہے اللہ ہے کہ محمد دے سچا رسول ہے اے ایک لمحے آستے بھی پوری کائنات چوں نہیں روک رہا ایک لمحے آستے بھی ایک سیکنڈ آستے بھی اے اذان دی آواز ہر لمحے پوری کائنات تے گونج رہی ہے تے اللہ پہ فرماندا ہے ورفعنا لک ذکرک محبوب ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا اللہ سنیا وہ ذکر کیویں بلند کیتا ہی میں اذان دے وچ اپنے محبوب دا نام اپنے نال جوڑ لیا میں کلمے دے وچ اپنے محبوب دا نام اپنے نال جوڑ لیا میں خطبہ عیدین دے وچ اپنے محبوب دا نام اپنے نال جوڑ لیا ہے میں خطبہ جمعہ دے دوران اپنے محبوب دا نام اپنے نال جوڑ لیا ہے کوئی نعت خان ہے اس کھڑے ہو کے ثنا خانی کرنی ہے تے اس بھی محبوب دا نام خدا دے نال لینا ہے کوئی بیان دی صورت جو اپنی حاضری پیش کرے گا اس بھی محبوب دے نام دے نال محبوب دا نام لینا ہے اے اذان دا سلسلہ ایک لمحے آستے ایک سیکنڈ آستے پوری کائنات تو موقوف نہیں ہوندی
ہوندا پوری کائنات دے اندر ہر لمحے اذان دی آواز گونج رہی ہے تے پھر اللہ پہ فرماندا ہے ورفعنا لک ذکرک محبوبہ میں تیرا ذکر بلند کر چھڑیا اور ذکر کیویں بلند کیتا کہ کائنات جو ایک سیکنڈ واسطے بھی نہ اللہ دا نام پہ رکدا ہے تے نہ نبی دا نام نہ اللہ دا نام پہ رکدا ہے نہ نبی دا نام پہ رکدا ہے هو الاول والآخر او اول ہے او آخر ہے او ظاہر ہے او باطن ہے اللہ کریم اول ہے اس تو پہلو کچھ ہا کچھ نہ او آخر ہے اس تو بعد کچھ ہونا ہے کچھ نہیں نہ او ظاہر ہے او ہر لمحہ اپنی قدرتاں دے اظہار فرما رہا ہے او باطن ہے اسی او دے اظہار دلائل و براہین دیکھ کے بھی اللہ کریم دی ذات نو سمجھنے تو قاصر وہو بکل شیء علیم او ہر شیء دا جانن والا شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماندے نے کہ جویں اے رب دی ربوبیت دا اعلان ہے نا اے آیت ایویں اے نبی مصطفیٰ دی نعت جویں اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت دا اعلان فرما رہے ہیں نا کہ میں واحد ہاں میں اول ہاں میں ظاہر ہاں میں باطن ہاں اور میں سب کچھ جانا لانا ایویں نعت مصطفیٰ بھی ہے ایویں مصطفیٰ بھی اول نے ایویں مصطفیٰ بھی آخر نے ایویں مصطفیٰ بھی ظاہر نے ایویں مصطفیٰ بھی باطن نے ایویں ہی مصطفیٰ بھی جانا لانا اول آؤ ہک ہک کر کے اس آیت دے جڑے خفیہ کھانے نے انہاں نو کھول دیاں او موتی چن دیاں جڑے اللہ کریم نے اس آیت دے اندر نبی دی نعت دی صورت چ سان عطا کیتے نے اول اول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اول کیویں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی نے عرض کیتی یا رسول اللہ تسی کدوں تو نبی ہو میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کنت نبیم وآدم بین الماء والتین میں اس ویلے بھی نبی آس جس ویلے اجے آدم گارے اور مٹی دے درمیان میں اس ویلے بھی نبی آس جس ویلے آدم اجے گارے اور مٹی دے درمیان ہا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا خدا کی غیرت میں ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو بھی اٹھتا ہی جاتا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ملک کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عظمتاں اور شانہ عطا فرمائیاں ایک بار حضرت جابر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں خبر دیو کہ اللہ نے سب تو پہلا کی چیز تخلیق فرمائی ہے تو میرے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا اللہ نے سب تو پہلو جیڑی شاید تخلیق فرمائی ہے او تیرے نبی دا نور ہے جابر تو سب سے اول تو سب سے اول تو سب سے اول اے او دا اول ہونے دا معاملہ ہے کہ وہ سب تو پہلا تخلیق کیتا گیا ہے وہ سب تو پہلو نبوت تو سرفراز ہویا ہے وہ سب تو پہلو جس زمین کھولی جائے گی وہ سب تو پہلو جس جنت جانا ہے وہ سب تو پہلو ہے اور وہ سب تو آخر کی میں وہ سب تو آخر کی میں کہ بیست رسالت سب تو آخر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا گیا آپ دی کتاب آخری کتاب ہے آپ دا دین آخری دین ہے وہ ظاہر کی نہیں وہ ظاہر انجے کی ہر بندے تے ظاہر ہے کیا ہے نبی ہے یہودیاں دوروں ویکھ کے پہچان لیا کتاباں پڑھنیاں ساریاں علامتاں اور شناختاں ویکھ کے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اے اللہ دے او سچے نبی نے جنہاں دا ذکر ہویا ہے کما یعرفون ابناہم وہ تجھے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جی میں بندے نو پتا ہوندہ ہے نا بابا میرا ہی جمعے ہویا ہے ان جو نان پتا ہے تیریاں نشانیاں ویکھ کے کہ تم اللہ دا سچا رسول وہ ظاہر یعنی وہ ہر کسی تے ظاہر نہیں وہ الباطن سارا کچھ سامنے نبی دیاں ساریاں عزتاں نبی دیاں ساریاں عزتاں نبی دیاں ساریاں رفتاں سب دے سامنے نے لیکن
تیری حقیقت نو چھپا کے رکھا. لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت نو کوئی پہنچ نہیں سکتا سوائے اس اللہ سے. هو الظاہر هو الباطن، میری حقیقت نو کوئی پہنچ نہیں سکتا سوائے اس اللہ دے. ہن تسی توجہ کرو، ابو لہب جیڑا ہے وہ بیلیو عربی جاندا یا کوئی نہ جاندا؟ آج وہ عرب معاشرے دا عربی تے ساڈے نالوں چوکھی آندی ہونی، سان تے بھی کوئی ترجمہ سمجھنا ہوئے. اللہ توفیق دے وے اسی خود اس قابل ہو جائیے کہ اسی سمجھیے. لیکن اگر اساں کوئی آیت سمجھنی ہے، کوئی حدیث سمجھنی ہے، تے اسی جڑے قریبی عالم صاحب ہونے نے انہاں کول حاضر ہونا ہے کہ حضور اس بارے ارشاد فرماؤ کی لکھیا ہے، یا ایدا مطلب کی ہے، ایدا مفہوم کی ہے. ابو لہب یا ابو جہل جڑے ہیں انہاں عربی آندی آئی ہے کوئی نہ؟ دسو عربی آندی آئی ہے کوئی نہ؟ ساڈے نال چوکھی آندی آنا. میرے خیال تو جڑے ساڈے متعلقہ بندے نے جڑے دین دے تبلیغ کر رہے ہیں انہاں نالوں بھی چونکہ نیٹو عرب زان انہاں زیادہ ہوندی ہے. تو میں نے دسو نبی پاک جی خطیب بھی ہوئے جدی خطابت دا بھی کوئی مثال نہیں، وہ خطاب بھی کرے، وہ وادنیت ربوبیت بھی دسے، لیکن ابو لہب بھی نہ سمجھے، ابو جیل بھی نہ سمجھے. کمال نہیں ہے، کمال اصل اس گل دا ہے کہ جنہاں دے بختاں دے اندر، جنہاں دے نصیباں دے وچ پھیر ہوندا ہے او دا روکھی مدینے والے تو پھردا ہے، بھاویں او کول راندا ہو، بھاویں او نال راندا ہوئے، بھاویں او سے علاقے دا ہوئے، بھاویں او سے جائی تے راندا ہوئے. جنہاں دے بخت پھرے ہوئے ہوندے، جنہاں دے بخت سیاہ ہوندے، او ناں دا منہ مدینے والے تو پھردا ہے. جڑا گیری ملر ہے ایک مستشرق ہویا ہے، اورینٹلسٹ ہویا ہے، وہ لکھدا ہے کہ جڑی یہ آیت قرآن حکیم فرقان مجید دی اتری تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب جے زندہ ہا موجود ہا اور 10 سال پہلے اتری. ہن ایک بندہ عربی بھی جاندا ہو، عرب معاشرے بھی راندا ہوئے، قرآن دی سمجھ واسطے ان کسے کو جانے دی لوڑ بھی نہ ہوئے، عربی زبان دے اندر قرآن ہے نا. ہن دسو جڑے عربی پڑھ دے نے، عربی جان دے نے، عربی جنہاں دی مادری زبان ہے، کیا انہاں نہیں سمجھ نہیں آئی ہونی بھائی قرآن کدے بارے اشارہ پیا کردا ہے؟ وہ گیری ملر لکھدا ہے ابو لہب زندہ ہا، اے آیت اتر آئی کہ ابو لہب نو انج عذاب ہونا ہے. ویکھو جدے بخت پھرے ہون او مدینے والے تو دور راندا ہے. آیت آ گئی، نازل ہو گئی، اعلان ہو گیا ابو لہب جہنمی ہے. 10 سال پہلے وہ آیت پڑھ بھی لئی لیکن توفیق نہیں دیتی رب تے کلمہ نہیں پڑھیا. اے دلیل ہو گئی بجناں توفیق دے وے او ہی محفل سرکار دی وچ اوندے نے. جناں توفیق دے وے جنہاں نو آپ چاہندا ہے انہاں اپنے محبوب دے ذکر خیر چو بلندا ہے، تے جنہاں نو نہیں چاہندا او بھاویں اسے محلے دے رہن والے ہون، اسے عرب معاشرے دے رہن والے ہون، قرآن دی آیت بھی نازل ہو جاوے، پتہ بھی ہوئے بھائی میرے بارے چاہیے، تے انہاں توفیق نہ دینی ہوستے نہیں دیندہ. یہ توفیق دین تے آوے تے 1400 سال بعد بھی اجڑ پینڈ دے اندر عاشقاں توفیق دے لیندہ ہے. با اپنے کامکار چھڑ کے، اپنے گرم بسترے چھڑ کے جاؤ مسجد دے اندر جا کے میرے رسول دا ذکر. جنہاں توفیق دیندہ ہے. ایک گال ساری ہے بیلیو بختان دی، جدے بخت سلامت نے، جدے بخت سلامت نے اس نبی نو ویکھ لینا ہے، اس اللہ دی نشانی نو ویکھ لینا ہے. تے جس اللہ دی نشانی نو ویکھ لینا ہے اس اتھے سر جھکا لینا ہے جدے بخت سلامت نو، جدے بخت سلامت نو. تے جڑا ہے ہی بدبختہ او دی گل ہی نہیں کر رہا. جدے بخت سلامت نو وہ انسان تے دور دی گل رہ گئی، اور جدے بخت سلامت ہون وہ جانور بھی ہوئے تے وہ نبی دی نشانی نو ویکھ لوے تے سر جھکا لے. بنو نجار دے اس باغ دا واقعہ جناب دی خدمت چو پیش کرن لگا کہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ عرض کیتا گیا یا رسول اللہ ایک کوٹھے تے وہ ہلکا ہو گیا ہے، کمڑا ہو گیا ہے. جانور ساڑھے کو ہلکے ہو گئے نہ بیلیو، وہ ہلکا ہو گیا ہے، باوڑا ہو گیا ہے. نبی پاک علیہ السلام ہوئے عرض کیتی گئی یا رسول اللہ جیڑا ہوتے نیڑے وین لگدا ہے انہوں یا وڈ لیندہ ہے تو یا چاہ کے دور سٹدا ہے. نبی پاک نے جس ویلے یہ گل سنی نا
آپ نے آکھیا مینوں اس باغ دی طرف لے چلے. صحابیاں عرض کی یا رسول اللہ کمڑا اٹھے، وہ پاگل ہے، وہ باولا ہو گیا ہے، وہ ہڑکا ہو گیا ہے، معاذ اللہ جناب کو کوئی نقصان نہ پہنچے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا مینوں سیان لئی سی میں اللہ دی نشانی ہوں. مینوں سیان لئی سی میں اللہ دی نشانی ہوں. اور جنہاں دے بخت بلند ہون او بھاویں ہون جانور انہاں دے اندر عقل کوئی نہ ہوئے، اور جنہاں دے بخت بلند ہون او جانور ہون عقل کوئی نہ ہوئے، او سیان لیں سامنے رب دی نشانی ہوں. نبی پاک اس باغ دے اندر تشریف لے گئے. اٹھ نے دوروں ویکھیا، اٹھ نے دوروں ویکھیا، اس نے ویکھیا کہ سونے رب دی سونی نشانی ہوندی پئی ہے. یقین جانو حدیث دے الفاظ نے اس اٹھ نے اتھو اپنا سر زمین تے رکھ لیا. اجے نبی پاک دور نے، نبی پاک علیہ السلام باغ دے بوئے تے نے، اٹھ نے اتھو دوروں ویکھ کے اپنا سر جہان واسطے او کمڑا، جہان واسطے او ہڑکا، جہان واسطے او باولا. اٹھ نبی پاک اجے دروازے تے تشریف لے آئے نے کہ اس اپنا سر زمین تے رکھ لیا. نشانی رب دی ویکھ لئی اس بسامنے نشانی رب. جس جا نظر آتے ہو سجدے وہی کرتا ہوں، اس سے نہیں مطلب کعبہ ہو یا بت خانہ، سانو تے مطلب تیری نشانی نال ہے. اس اٹھ ویکھ لیا سامنے رب دی نشانی ہے. ان دوروں سر زمین تے رکھ لیا. حدیث دے الفاظ میں رگڑدا 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 نبی دے قدماں چ آ گیا. نبی پاک نے انہوں لگام پائی، او دے مالک دے حوالے کیتا تے آکھیا وا ہن اس تو بعد سیاںا رس، ہن اے پاگل نہیں ہوندا، ہن ادا ہڑکا بل ہو گیا ہے. کہن دا مقصد اے کہ ابو لہب جائے نال رہ کے، ابو جہل جائے نال رہ کے، ہکی معاشرے چ رہ کے جے او سال توفیق نہ ہوئے تے سیانی نشانی نو نہیں سیان دے تے جن توفیق دیندا ہے او بھاویں ہوئے پاگل اٹھ، بھاویں ہوئے ہڑکا اٹھ، بھاویں ہوئے جانور ہوئے انسان بھی نہ عقل تو بھی پیدل ہوئے، جے انہوں توفیق رب اللہ ہو جائے تے او رب دی نشانی. آقا و مولا نے جس ویلے انہوں لگام پائی نا تے او دے مالک دے حوالے کیتا تے آکھیا لے جا ہن اے پاگل پن چھڑ دے سی، ہن اے اپنا ہڑک پونا چھڑ دے سی. تے میرے آقا و مولا نے مور لا چھڑی انہاں بدبختاں واسطے جڑے نبی دیاں نشانیاں ویکھ کے، جڑے علی دیاں نشانیاں ویکھ کے سر نیویں نہیں کردے، انہاں بدبختاں واسطے نبی پاک نے مور لا چھڑی. آپ نے ارشاد فرمایا پوری کائنات وچ ایہو جہی کوئی شے نہیں سوائے بدبخت جن اور انسان تو کہ جو میں محمد نو ویکھ کے سر نہ نواوے. الا عاصی الجن، بدبخت جن اور انسان. بدبخت دے الفاظ نے حدیث دے بدبخت یعنی جڑا بدبخت ہوندا ہے او اللہ دی نشانی نو ویکھ کے سر نہیں جھکاندا. جدے بخت جاگے ہون او نشانی ویکھ کے سر نیواں کر لیندا ہے، او نشانی ویکھ کے سر نیواں کر لیندا ہے. تے نبی دی نشانی، نبی دی نشانی کون ہے؟ نبی دی نشانی کون ہے؟ آل زہرا، آل علی، اولاد علی. جنہ انہاں ویکھ کے عزت و احترام دینا ہے انہاں عزت و احترام انہاں نہیں دینا، انہاں اس پچھلے دی لاج نو دینا ہے جن دی اولاد نہیں. اور جیڑا انہاں نے عزت دیندا ہے، اے واقعہ سنا کے جناب کو خدمت کو اجازت لے لینی ہے. اے واقعہ سنا کے جیڑا انہاں نو عزت دیندا ہے اللہ دی قسم نبی سونا ان پوری کائنات تے عزتاں کر چھڑا. کیونکہ بدبخت دا کام ہی نہیں انہاں نو عزت دینا. ایک کام ہے بختاں والے دا، ایک کام ہے بختاں والے دا. اے جدے بخت سلامت نو، جدے بخت جاگے ہوئے نے او عزتاں دیندا ہے. نبی پاک نو او عزتاں دیندا ہے. رب دیاں نشانیاں نو. حضرت جنید بغدادی آپ بہت بڑے پہلوان ہوئے، آپ بہت بڑے پہلوان ہوئے. آپ دا اتنا شو رہا کہ آپ دا جڑا صوفہ مبارک ہے نا وہ لگدا ہوندا بادشاہ دے نال، یعنی اتنے بڑے پہلوان. میں عرض کرن لگا کہ جنہاں دے بخت سلامت ہون
وہ رب دیاں نشانیاں ویکھ کے سر نیواں کردے نے، رب دیاں نشانیاں ویکھ کے سر نیواں کردے نے جنہاں دے بخت سلامت ہون۔ حضرت جنید بغدادی بہت بڑے پہلوان ہوئے نے، آپ دا بڑا شور ہا، جہان جاندا کہ جنید جہا پہلوان کوئی نہیں، جنید جہا پہلوان کوئی نہیں۔ ایک باری ایک سید زادے نا، انہاں اے سوچیا، بڑے مسکین جائے، غریب جائے، خستہ حال جائے سید زادے، انہاں اے سوچیا کیوں نہ میں جنید نو چیلنج کراں کشتی دا، اے تے ہو نہیں سکتا با میں اودے تو جیت جاواں، کیونکہ میرے نال تکڑا بھی ہے، وڈا پہلوان بھی ہے، داؤ پیچ بھی چوکھے ہوندے سے، میں جیت تے سکدا نہیں۔ لیکن آج میں ساڑھے کول کوئی ٹورنامنٹ ہوئے تے جتھے جتیاں ٹیماں انعام دیندے ہو تھے ہری بھی کچھ نہ کچھ دیندے نے او نئے نیت کیتی وہ بھاویں میں ہار گئے ہو سو کچھ نہ کچھ تے لب سی نا، وہ لیا کہ میں اپنے بچیاں دا پیٹ پاڑ لئی سی۔ اے نیت کر کے انہاں جنید بغدادی نا چیلنج دے چھڑیا کشتی دا، جنید بغدادی کشتی دا چیلنج دے چھڑیا۔ جنید بغدادی اتنے بڑے پہلوان نے کہ سرکاری رتبے والے پہلوان نے، بادشاہ دے محل چو آپ دا صوفہ لگدا ہے، اس قدر بڑا مرتبہ ہے آپ دی پہلوانی، آپ دے اس کریئر دے اندر۔ انہاں جس ویلے چیلنج دیتا نا نیت دلے چے بھاویں ہار گئے اس کچھ نہ کچھ تے انعام و اکرام لب سی، او لیا کہ میں اپنے بچیاں دا پیٹ پاڑ سی۔ ہن جہان جیڑا جنید نو جانن والا، جڑے جنید دے فین آن، جنید دے چاہن والے آن، وہ جاندے آن جنید جا تے پہلوان ہی پورے اس خطے دے اندر کوئی نہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے وہ کیڑا جنا ہے، دیکھیے تے صحیح جڑا جنید نو چیلنج کیتی کھڑا، وہ کیڑا شیر جوان ہے۔ اے بندے نا اشتیاق لے کے، شوق لے کے، اے نیت کر کے کہ اسی جا کے وہ دیکھنا ہے وہ جنا ہے کیڑا، وہ کیڑا شیر جوان ہے جس جنید جے پہلوان نو چیلنج کرنے دی ہمت کر لئی۔ اے نیت لے کے اس پنڈال دے اندر جمع ہو، کھچا کھچ بھر گیا، پوری طرح تو عوام ویکھن آ گئی بھائی کشتی کیویں دی ہے۔ وہ جس میں کشتی شروع ہوئی، جنید بغدادی اور او سید صاحب آمنے سامنے ہوئے۔ سید کوڑ جا کے نا جنید بغدادی دے آکھیا میں نہ کوئی پہلوان ہوں، نہ میں کوئی داؤ پیچ ہوندے نہیں، نہ میں کوئی کشتی دا طریقہ ہی، میں بھوکھا بانا سید زاداں، بچے میرے بھوک تو الگ ہوئے پہن، میں نیت کیتی ہے چلو تیرے نال کوئی لڑائی مڑائی کر ساں کچھ پچائیں دی، باہیں ہار بھی گئے اس تے بادشاہ کچھ نہ کچھ تے میں بھی دے کے گل سی، میں نیت لے کے تین چیلنج چا کیتا ہے، میرے کول تیرے نال کشتی لڑنے والی جند کائی نہیں۔ جس ویلے حضرت جنید بغدادی نے یہ گل سنی نا، آپ دے اندر عشق محمد نے جوش ہیں میرے نبی دی اولاد، میرے نبی دی اولاد میں کیویں جیت سکنا ہے۔ تسی یہ لمحہ سوچو بیلیو سجنوں، یہ لمحہ سوچو ایک ایسا لمحہ ہے کہ جتھے ایک بندہ اپنے کریئر دے عروج تے، جتھے وہ دی شہرت نو دوام حاصل ہے، جتھے جہان آتا بھائی یا پہلوان ہی کوئی نہیں، ادھا مقابل ہی کوئی نہیں، تے او بندہ عشق محمد چاہ کے اے پیا سوچدا ہے میں ادھے تو ہار نہ جاواں، اے نبی دی آل ہے، میں ادھے تو نیواں نہ ہو جاواں، اے نبی دی آل ہے، میں ادھے اگے سر نہ نوا لواں، اے نبی دی نشانی ہے، میں ادھے تو نیواں نہ ہو جاواں، اے رب دی نشانی ہے۔ اے نیت کر لئی دلے دے اندر، وہ کشتی ہوئی، سید صاحب نو آپ نے فاتح قرار دیتا، آپ لیٹ گئے، سید صاحب سینے تے چڑھ گئے، نعرہ ہو گیا۔ ہن تسی تصور کرو او فین جڑے جنید دی پہلوانی دے فین آن، جڑے آدھیان و جنید جیا پہلوان ہی کوئی نہیں، او دا مقابل ہی کوئی نہیں، او تھو تھو کردے جا رہے ہیں، او بڑا پہلوان بنیا پھردا سی، او بڑا ٹیل لاڑا بنیا پھردا سی، ویکھو ایک نحیف جائے، کمزور جائے، بندے تو شکست خوردہ ہو گیا ہے، ہار گیا ہے وہ سامنے، ادھی تے اوقات ہی کوئی نہیں، اسی تے ایویں انہوں بڑا بڑا بنایا یا وہ سارے جڑے چاہن والے ہیں وہ تھو تھو کر دے جا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا لمحہ ہے کہ جتھے تسی اپنی شہرت، اپنی دولت، اپنی عزت سب کچھ وار رہے، ایک بندہ ایک زندگی لا کے ایک چیز نو بناوے کھڑا کرے تے اچانک ان ڈھا دے تے وہ کتنا اوکھا لمحہ ہونا ہے۔ مثال دے طور تے ایک بندہ ہے وہ کوئی اچھی کوٹھی بناندا ہے، 4 یا 5 کروڑ روپیہ ہوتا تے لندا ہے، اچانک ان دھیان ہوندا دا دماغ پھردا ہے، وہ آدھا با ہن میں ڈھا دینا، ایک باری تے ان دل وچ سوچ آنی نہیں میں 4 کروڑ لایا ہے، میں ایڈے وقت کیتے نے، تے کیا جنید نو یہ سوچ نہیں آئی ہونی
میں اس جائی تے اپنے واسطے کیڑیاں قربانیاں دیتیاں نے، میں اس جائی تے پہنچن واسطے کتنے پاپڑ ویلے نے. نہیں، جنید نو بھی یہ یقیناً سوچ آئی، دلے دے اندر ایک گل خیال چوائی کہ جنید اپنا سارا کچھ لٹان لگا ہے، جو کچھ ہون تک کمائے، جیڑی عزت بنائی یہ ساری روڑ وینی نہ ہار. لیکن جنید نے اپنی عزت نو، اپنی شہرت نو، اپنی دولت نو، اپنے مرتبے نو نبی دی آل دیاں قدماں تو باہر. جس ویلے گھر گئے نا، گھر گئے شیطان تھانوں پتہ ہے بڑا حرامی ہوندا، اوتھے جا کے سٹ ماردا جتھے بندے دا دھیان بھی نہیں ہوندا. اس وسوسہ پایا دل دے اندر، جنید وہ اپنی شان، وہ اپنا مرتبہ، وہ اپنا مقام، وہ اپنی عزت، وہ ہر شے تے سید زادے تو وار آیا ہے، نبی دی آل تو ہر شے تے وار آیا ہے، کوئی انعام بھی لب سیا، کوئی تیرے نال بھی گل بن سی. اے خیال آیا، وسوسہ آیا، دل وچ سوچ آئی تے اسے لمحے دے اندر حضرت جنید بغدادی نو نیند آ گئی. نیند دے اندر کی ویدے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. آپ آدھے نے میرے نام تو اپنا آپ قربان کیتا ہی، میرے نام تو اپنی عزت واری، میرے نام تو اپنا مرتبہ واری، میرے نام تو اپنا مقام واری، میرے نام تو اپنی دولت واری، میرے نام تو اپنی شہرت واری، میرے خون دی عزت کیتی گئی، میری آل دی عزت کیتی گئی. جنید کیویں سوچدا ہے میں لجپال محمد عربی جن اختیار کل کائنات دا او تینوں خالی چھڑ دیساں. جا جنید اج تو بعد میری مہر ہے، اور اس مہر دے نال قیامت تک جیڑا بیلی بڑی بن سی وہ تیری مہر دے نال. تسی توجہ کرو عزیزان محترم، جنید بغدادی وہ شخصیت نے، وہ ہستی نے کہ جو ولی ہو رہا ہے جنید بغدادی دی مہر نال. تسی توجہ کرو، پڑھو، تانوں پتہ لگ سی. حضرت داتا علی اجمیری، اسی داتا صاحب دے نعرے لانے ہاں نا، اسی غوث پاک دے نعرے لانے ہاں. اے جڑے داتا صاحب بھی نے، اے جڑے غوث پاک بھی نے، اے بھی سلسلہ جنیدیہ دے مرید. غوث پاک بن رہے ہیں تے جنید بغدادی دی مہر نال بن رہے ہیں. داتا صاحب بھی داتا علی اجمیری بن رہے ہیں تے جنید بغدادی دی مہر نال بن رہے ہیں. تے جنید بغدادی نے مہر کہیں عطا کیتی ہے؟ نبی پاک نے. یہ مہر لبی کیوں ہے؟ کیونکہ انہاں اپنا شان، مرتبہ، عزت، مقام، دولت، شہرت سب کچھ نبی پاک دی آل تو لوٹا دیتی. جڑا انہاں دیاں قدماں تے روڑ ویندا ہے نا، جڑا انہاں دیاں قدماں نال لگ کے باہر آندا ہے، اللہ دی قسمیں اونی جنتی آدھے ہے. تے جڑا انہاں دیاں قدماں تے دور ہو ویندا ہے، اللہ دی قسمیں اونی دوزخی آدھے. یقین جان یہ بھی حدیث ہے، میں ایویں نہیں گل کر رہا. حسنین کریمین دے بارے تے ارشاد ہے کہ جڑا انہاں نے قدماں دے نال لگ کے بہ جاوے او جنتی ہے. ادخلہ الجنہ، جڑا انہاں دے قدماں تو دور ہو جاوے او سگواں دوست. انہاں نے قدماں دی نسبت ہی ہے جڑا انسان نوں عزت دے رہی ہے. انہاں دے نال لگنا ہی با عزت ہونا ہے. انہاں دی نسبت ہی بندے با عزت کر چھڑدی ہے. انہاں دے نال ٹرنا ہی بندے با عزت کر چھڑدا ہے. اور مرشد والے معاملے تے معاملہ ہی الگ ہو جاندا ہے نا. جس ویلے تسی اپنے مرشد دے نال نسبت کردے ہو، کسے پیر اپنے نال نسبت کردے ہو، تو مڑو نسبت انج دی کرنی ہے بیلیو اپنی مرضی مڑ موک میں اپنا نسب، اپنا فخر، ہر شے موک جانا. جس ویلے اگلے دے اگے نوی جانا ہے، نیویاں ہو جانا ہے، مڑ اپنی میں قادی جے مرشد پھدنا ہے تے مرشد نو راضی رکھنا ہی تے مڑ بلے شاہ کو سے. حضرت بابا بلے شاہ صاحب علیہ الرحمہ آپ سیدان حسبی نسبی بخاری سید تے آپ جا کے نا ایک ارائیں دے مرید ہو گئے. کدے مرید ہوئے؟ ارائیں دے شاہ عنایت قادری آپ دے جا کے مرید ہو گئے. گھرے آڑے چونکہ عالم فاضل لوگان سیدان انہاں آکھیا بلیا گھر ایڈے وڈے سید، گھر عالم، گھر فاضل، تو جا کے ارائیں دا بیت ہو ہیں یہ کیا کیتے؟ توجہ کرو. بلیا تیرا گھر سیدان دا، تیرے مامے سید، تیرے چاچے سید، تیرے بابے سید، تو جا کے ارائیں دا مرید ہو آیا یہ کی کیتے ہی؟ بلے شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس وقت میں شاہ عنایت دا لڑ پھڑیا ہے اس تو بعد انہوں نے سید نہیں رہا، انہوں نے رائیں صدر.
بلے شاہ صاحب نے جس وقت تانا دیتا نا بہنا تے بھرجائیاں بھئی کی کیتے ہی سید ہو کے جا کے ارائیاں دا مرید ہو آیا ہے، یہ کیڑا چاچا کیتے ہی، ایک کامہ کرنے آڑا، تو جو سید آئیں تیرے بابے سید، تیرے چاچے سید، تیرے مامے سید، تو مرید ہونا آتے کسی سید اپنے دا ہو جا میں تو جا کے ارائیاں دا مرید ہو آیا ہے۔ تو بلے شاہ صاحب نے مشہور زمانہ کافی لکھی آئی جیڑا سانو سید سدے دوزخ ملن سزائیاں، جو کوئی سانو رائیں آکھے بہشتہ پینا۔ یہ مرشد دا مقام ایسا مقام ہوندہ ہے کہ جتھے انسان اپنی میں مار چھڑدا ہے، اپنے نسب دا، اپنے حسب دا، اپنا فخر، یہ سب کچھ زائل ہو جاندہ ہے۔ مرشد دے اگے مٹنا ہی اصل تیری عزت دی آغاز ہے، تیری بلندی دا آغاز ہے۔ ایک اگے بلا نچیا سی، اگے بلے دے کئی ہزار نچے، جے دل ہوئے نا وہ اگاں ہزار نچن موڑی کی اگے نچنا پاؤندہ ہے۔ یہ نچنے تو مراد ہے نا لے لویا ہے با گھنگرو بان کے تے اساں بھی رقص شروع کر دینا ہے۔ یہ نچنا ایک استعارہ ہے۔ ادھے بلے شاہ صاحب اے پہ فرماندے نے جی میں یار آکھے اویں بسم اللہ، جی میں یار آکھے اویں بسم اللہ، اپنی مرضی مار چھجنی ہے۔ ایک اگے بلا نچیا سی، اگے بلے دے ہزار نچے، اور بیدم شاہ وارسی نے کمال کر چھڑیا، انہیں لکھیا جسے ہونا ہو کچھ وہ خاکے درے جانا ہو جائے۔ یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ خاکے درے جانا ہو جائے، خاکے درے جانا ہو جائے۔ ایک اگے بلا نچیا سی، اگے بلے دے کئی ہزار نچے، خاکے درے جانا ہونا پونا ہے، مرشد دے بوئے دی خاک ہونا پونا ہے، تاں جا کے کچھ تو ہونا ہے، تاں تیرا کوئی مقام ہونا ہے۔ اے رب دیاں نشانیاں ہوندیاں بیلیو، اللہ آڑے جڑے ہوندے نے اے رب دیاں نشانیاں نے، اے رب دیاں نشانیاں نے۔ اے بھی گل میں ایویں نہیں آکھ رہا، جناب نو دلیل پیش کرن لگا۔ ذکر دیاں کئی قسماں نے، ایک ذکر ہوندہ ہے قلبی، ایک ذکر ہوندہ ہے لسانی، ایک ذکر ہوندہ ہے بالاعضاء، ایک ذکر ہوندہ ہے خفی، ایک ذکر ہوندہ ہے جلی، ایک ذکر ہوندہ ہے بالواسطہ، ایک ذکر ہوندہ ہے بلا واسطہ۔ اے جڑے اللہ آلے ہوندے نا، اللہ دے محبوب دا ذکر کرنا، فرید فرید کرنا، داتا صاحب کرنا، غوث پاک کرنا، حضرت سیدنا ثابت ستیار میں پکارنا، اے ذکر ہوندہ ہے بالواسطہ، وسیلے دے نال اللہ دا ذکر۔ اے ذکر بھی اللہ دا ذکر ہے، اے ذکر بھی اللہ دا ذکر ہے، وسیلے دے نال اللہ دا ذکر، وسیلے دے ذریعے اللہ دا ذکر۔ حضرت پیر مہر علی شاہ اللہ حضرت کو کسے پوچھیا، حضرت بابا فرید دے عرس دے اتے کیا بیلی جڑے حق فرید یا فرید دا نعرہ لندے ودے نے، اے کیوں لندے نے، اے ایو جیاں گلاں کیوں کردے نے، یا فرید والا روڑا کیوں ہے؟ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے انہوں حکم دیتا، بیلیا قرآن حکیم پڑھ۔ اللہ فرماندہ جیڑا مینوں یاد کرے میں انہوں یاد کرداں، میں انہوں یاد کرداں۔ حضرت بابا فرید نے اپنی عمر دے دوران، طبعی عمر دے دوران 70 سال اللہ اللہ کیتی ہو سی، 80 سال اللہ اللہ کیتی ہو سی، 90 سال اللہ اللہ کیتی ہو سی۔ او تے دنیا تو ٹور گئے تے اللہ دا وعدہ ہے میں بھی اس نو یاد کرنا ہے جس مینوں یاد کرنا ہے۔ ہن رب اپنی مخلوق کو فرید 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 کرا رہا ہے۔ سو اللہ آلیاں دا ذکر اصل تو ذکر ہوندہ ہے بالواسطہ اللہ پاک دا، کیونکہ تمام ذکر، تمام خیر، تمام خوبی دا منبع و محور صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی پکڑ ہو گئی سی اس گل تے، کسے پوچھیا نا آپ خطبہ دے رہے ہیں تو کسے پوچھیا حضرت موسیٰ کوئی اور بھی عالم ہے ایڈا وڈا، تو آپ نے فرمایا نہیں میں ہی ہاں۔ اب اس اتنی گل آکھی میں ہی ہاں، کتنا لفظ آکھے میں ہی ہاں، تکبر آ گیا نا، تو اللہ نے تکبر نہ پسند ہے۔ جڑے چوکھے پیارے ہوندے سے، جڑے ڈھیر نیڑے ہوندے سے، انہاں دی گل تے گرفت بھی ویلے نال کر لیندا ہے۔ یہ صرف اتنا آکھنا میں ہی عالم ہاں، بس میں ہی عالم ہاں۔ حضرت موسیٰ تے ادھر پکڑ ہو گئی، حضرت موسیٰ نے حکم ہویا با نہیں جا ویکھ ہور بھی بڑے بڑے عالم،
مڑ حضرت خضر علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہونا پیا. اگلا واقعہ تھانوں پتا ہے خضر نے پھٹے اکھاڑ دیتے, خضر نے بچہ مار دیتا, خضر نے دیوار سدھی کر دیتی. تے حضرت موسیٰ بے صبرے ہو کے پوچھن لگ پے کردہ کیوں ہے, اے کردہ کیوں ہے, آ کام کیوں کیتا ہی, اے کام بظاہر غلط نظر آ رہا ہے لیکن تو علم والا ہے کیوں پیا کرنا ہے, میں سمجھا. حضرت خضر نے آکھیا موسیٰ جلدی نہ کر, حوصلے نہ, تینوں اللہ سبق دیوانا ہے, میں تیرے تو بڑے بھی عالم دنیا چین, تیرے تو بڑے بھی عالم دنیا چین. جس ویلے اختتام ہویا نا اس واقعے دا, حضرت موسیٰ نے حضرت خضر نے فرمایا چل ہن میں تین جواب دین لگا, او میں آ کام کیڑی گلے تو کیتے. اگے ایک بادشاہ غاصب او جیڑی کشتی اون چنگی لبدی آئی او پھد لیندا, قابو کر لیندا, میں اس تو پھٹا اکھاڑ کے وہ کشتی داغدار کر چھڑی تاکہ وہ قبضے چ نہ لوے. میں بچہ اس تو ماریا کہ وہ نیک ماں باپ دا تے ہا بڑا حرامی قسم دا, اس وڈیاں ہو کے اپنے ماں باپ دی نیک نامی داغ لاؤنا, میں اس تو قتل کر چھڑیا کہ اللہ تعالیٰ انہاں کوئی اور اچھا بدل عطا فرما دے سی. تے وہ جڑی دیوار میں سدھی کیتی ہے نا, اس دیوار دے تھلے یتیماں دا مال ہا, تے وہ یتیم نیکاں دے پتر ہان, نیکاں دے پتر ہان. تے میں چاہندا جس ویلے وڈے ہو جا سننا اپنا مال آپ کڈ لئی سن, اس تو اللہ دی طرف عطا کردہ علم نال میں اس دیوار نو سیدھا کر چھڑیا. موسیٰ اے علم رب دی طرف ہوئے تے ہر عالم دے اتے بھی ایک عالم موجود ہے. بیلیو اے اللہ دیاں نشانیاں ہوندیاں نے, اللہ دیاں نشانیاں نے. اس لئی انہاں دی قدر کرو, انہاں نال محبت کرو, انہاں نال پیار کرو, انہاں دے اگے سر نواؤ. انہاں دے اگے نوین دا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تھوڑیاں سراں نوں عزت نال سرفراز فرما چھڑسی. اللہ کریم بندہ بشر ہونے دے ناتے کوئی غلطی ہو گئی ہوئے, کوئی مانوی لغوی اصطلاحی غلطی ہو گئی ہوئے, تے رب کریم دی بارگاہ معافی درخواست گانا, وما علینا الا البلاغ المبین. سلام.